بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک دفعہ ایک شخص قتل ہو گیا، تو اس کے قتل کا الزام کسی اور پہ لگایا گیا، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا پوچھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ پورا قرآن پاک میں نقل ہوا ہے، اور اس کو امام ابن کثیر نے، جو واقعہ قرآن پاک میں نقل نہیں ہوا اس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، جس کو آج میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، مطلب میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص مالدار تھا بنی اسرائیل کے اندر، اور اس کی ایک بیٹی تھی، بیٹے کوئی نہیں تھے، اس کا ایک بھتیجا بھی تھا۔ بھتیجے نے دیکھا کہ میں اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہوں اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا، اس کی جائیداد بھی میرے نام لگ جائے گی، اور ساتھ اس کا قتل کا الزام کسی اور پہ لگا دوں گا، اور دیت میں اور بھی پیسے لے لوں گا۔ اور ادھر بنی اسرائیل جو تھے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے وہ ایک قلعہ میں محصور ہو گئے تھے، خود کو اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا، اور ایک گیٹ نما چیز لگا کے اس کو بند کر دیتے تھے شام کو۔ انہوں نے بند کر دیا شام کو، تو اس شخص نے اپنے چچا کو قتل کر کے گیٹ کے سامنے رکھ دی لاش کو، اور خود اندر چلا گیا اور ڈھونڈنے لگ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر اس کو لاش مل گئی، اس نے الزام لگا دیا بنی اسرائیل کی قوم پہ کہ تم لوگوں نے اسے قتل کیا ہے، اور اب مجھے اس کی دیت دو۔ وہ اپنے بندے بھی ساتھ لے آیا۔ تو وہ اتنی پریشانی کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا ماجرا ہے اور کس نے قتل کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر پھر اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ تم اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ گائے ذبح کریں۔ تو پھر اب قتل ہوا، قاتل کا معلوم کرنا تھا، قاتل کو معلوم کرنا تھا، اور حکم دیا جا رہا ہے گائے ذبح کرنے کا۔ تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کہ میں نعوذ باللہ مذاق نہیں کرتا، کیا میں جاہلوں میں سے ہوں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا فقہی مسائل کے اندر تم مجھ سے شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھو گے تو کیا میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا؟ تو ائمہ نے یہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ فقہ کے اندر یا فقہی مسائل میں یا شریعت کے مسائل پوچھنے میں اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو وہ جاہلوں میں سے ہوتا ہے۔ تو پھر آگے اس کی ڈیٹیل آئی ہے، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے معلوم کریں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال، فرمایا انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا باقرۃ لا فارض ولا بکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ زیادہ بوڑھی ہو نہ وہ جوان ہو، عوان بین ذالک، تو وہ ان دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، پس تم وہ کرو جس کا تم حکم دیا جا رہا ہے۔ اب پہلا سوال پوچھ لیا، پھر دوسرا سوال پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ اب وہ عمر تو معلوم ہو گئی کہ نہ بوڑھی ہو زیادہ نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی، اور پھر پوچھا ما لونھا، کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہی نازل ہوئی، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، اس کی رنگت خوب گہری ہو، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ یعنی اب عمر بھی آ گئی کہ عمر اس کی نہ جوان ہو زیادہ نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی، اور پھر زرد رنگ کی ہو، خوب گہری زرد رنگ کی ہو تاکہ دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہو۔ اور پھر پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے پوچھئے وہ ہمیں آگاہ کر دے، ہمیں واضح بیان کر دے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ شابہ علینا، کہ بے شک گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہم اس کو معلوم ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ پھر وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا باقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ نہ تو اس سے زمین پر کھیتی باڑی کی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس کو کھیتی کو پانی لگانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل تندرست تو اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ قالوا نعم جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک کہا ہے، یعنی اب آپ صحیح معلومات لے کے آئے ہیں۔
فذبحوها وما كانوا يفعلون، تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا جو وہ چاہتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ایکسپلین کی گئی ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، وہ اپنے والدین کا بہت فرما بردار آدمی تھا۔ وہ ایک دفعہ ایک ہیرا بیچنے کے لیے کوئی جوہری آیا، اس نے 50,000 سکے مانگے سونے کے، تو اس نے کہا کہ مجھے اگر 40,000 تم ابھی دے دو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میرے والد صاحب سو رہے ہیں، تو جب وہ اٹھیں گے تو میں تمہیں 50 کی بجائے 60,000 دے دوں گا، لیکن میں ان کو اٹھاتا نہیں ہوں، ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالتا۔ اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ ایسا کرو 30,000 دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں، تم رکو، میں تمہیں 70,000 بھی دے دوں گا، لیکن میرے والدین کو سونے دو، ان کی آرام میں خلل نہیں ڈالتا۔ حتیٰ کہ وہ 10,000 تک آ گیا اور یہ 1,00,000 تک چلا گیا، لیکن والدین کو اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ پھر ہیرا لے کے وہ چلا گیا جوہری، اور یہ خرید نہیں سکا۔ تو یہ اتنا فرما بردار آدمی تھا اپنے والدین کا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی فرما برداری بہت پسند آئی، اور پھر بعد میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور غربت کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، اور اس کی والدہ بھی بہت غریب تھی، اور یہ بہت غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو صرف اسی لڑکے کے پاس وہ گائے تھی جس کا ذکر قرآن پاک کے ان آیات میں آیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 67 سے لے کے 69 تک ہیں، تقریباً 71 تک، 67 سے لے کے 71 تک آیات ہیں، اور اس میں یہ واقعہ مذکور ہوا ہے۔ تو صرف اسی لڑکے کے پاس یہ گائے تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ۔ اب بنی اسرائیل کو وہ گائے بھی مل گئی، لڑکا بھی مل گیا، تو انہوں نے آفر کی کہ ایک کے بدلے 2 گائے لے لو، پھر حتیٰ کہ 10 تک بھی آفر کی، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرو، اور اس کے بدلے گائے لے کے ذبح کرو۔ اب اس نے پھر اس کو گائے کو تول کے دیا، اور اس کے عوض سونا لیا، یعنی ایک گائے کو تولا اور اس کا جو وزن بنا اتنے وزن میں سونا لیا، اور پھر وہ گائے لی گئی۔ بالآخر گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا میت جو لاش تھی اس پہ مارا گیا۔ جب وہ مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس کے زندہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگلی آیات کے اندر کہ جب تم سے کہا گیا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تم سے کہا گیا کہ اس کا ایک ٹکڑا مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، پس اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تم نے ہماری نشانیاں دیکھ لی، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل اور شعور سے کام لو۔ تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے اس نے بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے تاکہ یہ میری وراثت اور میرا مال سارا لے سکے۔ فتنہ و فساد بھی بچ گیا، اور قاتل کو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور جتنی ایکسپلینیشن ہو چکی، پھر اس کے بعد قاتل کو اس کے عوض قتل کیا گیا، اس کے قصاص میں قتل کیا گیا۔